اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ آج کا سبق ہے البطۃ الطیبہ۔ البطہ بطخ کو کہتے ہیں، البطہ طیبہ مانے اچھی بطخ، دا کائنڈ ڈک، ایک اچھی بطخ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی جان لیں کہ البطۃ کسی بھی لفظ کے آخر میں تائے مربوطہ یا گولتا ہو تو وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے، اسی لیے طیبۃ، طیبۃ ایک پیش کے ساتھ اور گولتا کے ساتھ، الف لام کی وجہ سے ایک پیش اور مؤنث کی وجہ سے گولتا۔ طیب مانے اچھا اور طیبۃ مانے اچھی، اچھی بطخ، بطخ۔ آپ کی اسکرین پر ہے البطۃ الطیبہ، اچھی بطخ، نیک بطخ، رحم دل بطخ۔ اچھی بطخ سب سے اچھا ہے۔ تقوم اٹھتی ہے، تقوم اٹھتی ہے، من نومہا، من مانے سے، نوم مانے سونا یا نیند، ہا اپنی۔ بطخ کے بارے میں ہا لگا ہے کیونکہ ہا اور ہو یہ دو الگ الگ ضمیریں ہیں، اگر ہا ہو تو مؤنث کے لیے لگاتے ہیں، ہو ہو تو مذکر کے لیے، کیونکہ یہاں فیمیل ڈک ہے تو ہا لگا رہے ہیں، اور نوم سے مراد نیند ہے، اپنی نیند سے اٹھتی ہے۔ اور جب بھی کسی لفظ کے آخر میں ہا لگا ہو، چشمی ہا جو آخر میں ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہم پہلے کرتے ہیں اور پہلے والے لکھے ہوئے لفظ کا بعد میں۔ اصل میں یہ دو لفظ ہیں، نومی اور ہا۔ اپنی نیند، من سے، تقوم اٹھتی ہے، اچھی بطخ اپنی نیند سے اٹھتی ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ کیسے ہو رہا ہے، پہلے ہا کا، پھر نومی کا، پھر من اور پھر تقوم کا۔ اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ جب جملہ کسی فعل یا کام سے شروع ہو، جو یہاں تقوم اٹھنے کا کام ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ سب سے لاسٹ میں کرتے ہیں۔ اچھی بطخ اپنی نیند سے، من مانے سے، تقوم اٹھتی ہے۔ آگے لکھا ہے مبکرہ، مبکرہ ارلی، جلدی، یا جو صبح کا ارلی ٹائم ہوتا ہے، جلدی صبح میں، اس کو مبکرہ کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تقوم اٹھتی ہے، سے، من سے، نومی نیند، ہا اپنی، مبکرہ صبح جلدی۔ اور مانوی ترجمہ اگر کریں تو لفظی تھا اچھی بطخ اپنی نیند سے اٹھتی ہے جلدی صبح میں، مبکرہ صبح میں جلدی اٹھتی ہے۔ پھر ہے، بڑا کر دیتے ہیں، فتوضؤ، فا اور توضؤ یہ دو لفظ ہیں۔ فا پھر، فا مانے پس، تو، پھر، لیکن پس ہم لوگ عام بول چال میں نہیں بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو پس ہی ترجمہ کراتے ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ پس نہ ترجمہ کر کے پھر کریں۔ فا پھر، توضؤ وہ وضو کرتی ہے، یہاں پر مراد میم تا دو بار دکھ رہا تو تجدید ہے کیا؟ تتوضؤ ہے یا دو ہی بار ہے، تتوضؤ۔ بس تمہارے لیے ممی اور یہ تمہارے لیے کسی کا مائک کون ہے، دیکھیے کس کا ہے، ذرا آپ کہیے ان سے۔ سسٹر سسٹر روبینہ بہت خیال رکھیں، کلاس ریکارڈ ہوتی ہے۔ فا پھر، توضؤ وہ وضو کرتی ہے، یہاں پر مؤنث کے لیے ہم بول رہے ہیں، وہ وضو کرتی ہے۔ وا اور تسلی، صلی یصلی مانے نماز پڑھنا، اور وہ نماز پڑھتی ہے۔ وا اور
ततनावलु, और वो खाती है, तनावुल फरमाती है या खाती है। कौन? बत्तख। एक अच्छी बत्तख है, इसलिए ये सारी बातें उस बत्तख के बारे में एक फिक्शनल स्टोरी की तरह से बताई जा रही है कि फिर वो वुजू करती है, फिर और नमाज पढ़ती है, और फिर वो खाती है। क्या खाती है? ये है वो बत्तख। फुतूरहा, यहाँ पे लिखा है फुतूरहा। फुतूरा माने नाश्ता, हा माने अपना। हा जब भी किसी फीमेल के लिए बोलेंगे तो हा लगाएंगे, और अगर यहाँ पर मेल डक होता तो हम फुतूरा हु कहते हैं। फुतूरहा अपना नाश्ता खाती है, व तनावलु खाती है या नोश फरमाती है, तनावुल फरमाती है। फुतूरा नाश्ता, हा अपना। मिनल क्या लिखा है? मिनल, देखते हैं अगली स्लाइड में होगा। वज वजुरा, और भुट्टा। जुर्रा माने भुट्टा। ये क्या लफ्ज है, ये अगली स्लाइड में देखेंगे। वजुरा और भुट्टा खाती है, कुछ यहाँ पर कुछ और भी खाती है। अच्छा, फूली भी हो सकता है ये। अ, अगर फूली है तो ये बीन्स है, यानी फलियां। फतूरहा अपना नाश्ता खाती है, मिनल फूली, बीन से या फिर फलियों से नाश्ता करती है। वजुरा और कॉर्न खाती है या भुट्टा खाती है, भुट्टे के दाने खाती है। सुम्मा तबदऊ, सुम्मा फिर, सुम्मा माने फिर, तबदऊ लगती है या शुरू करती है। बदा यबदऊ माने शुरू करना, और इसी से इब्तिदा भी बना है। तो तबदऊ फिर शुरू करती है। फी में तंजीफी सफाई, मस्कन घर, मस्कन कहते हैं ना, आपका मस्कन कहाँ है, वो उसका मस्कन है। मस्कन घर को कहते हैं। हा अपना, तो इसका हा से तर्जमा करना शुरू करते हैं। हा मस्कनी, हा अपने घर को तंजीफी साफ करती है। फी तबदऊ शुरू करती है साफ करना अपने घर को। सुम्मा फिर। ये इसके लफ्जी तर्जमे हैं। अगली स्लाइड से हर एक को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, टाइटल दे रखा है अत्वय्यिबतु, सॉरी अलबत्ततु त्वय्यिबा, अच्छी बत्तख। त्वय्यिबतुन अच्छी को कहते हैं, गुड को कहते हैं। और एक एग्जाम्पल दी है इन्होंने, हाजिही फिक्रितुल तु त्वय्यिबतु। हम फिक्रा माने मतलब आइडिया, ख्याल, ये एक अच्छा ख्याल है, दिस इज अ गुड आइडिया। इसी का उल्टा है, हाजिही फिक्रितु सय्यिअह, सय्यिअह बुरे को कहते हैं। तो त्वय्यिबा अच्छे को, और सय्यिअह बुरे को। बस यही बताया है, और क्योंकि आखिर में बोलता है इसलिए ये फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर मेल के लिए इस्तेमाल करते हो तो त्वय्यिबुन और सय्यिउन, कुरान मजीद में भी ये दोनों अल्फाज आए हैं। किसी का कभी भी लगे कोई सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग फौरन टॉप। मैम ये फतू रहा से मेरा नेट चला गया था, थोड़ा सा उसका रिपीट कर देंगे क्या? बाकी रहिए, हर सेंटेंस को अलग अलग कहा करवाया जा रहा है, देख लीजिए। तकूमु उठती है, कामा यकूमु माने खड़ा होना, तकूमु उठती है, मिन से नौमी नींद, हा अपनी, हा अपनी, यहाँ पर इसको रेड कलर से मार्क किया गया है। जब भी नौमी के साथ हा लगा है यानी अपनी नींद से उठती है, और हा मुअन्नस को बता रहा है। डक के, फीमेल डक के बारे में बात हो रही है। तकूमु उठती है, मिन से नौमी नींद, हा अपनी नींद से उठती है। मुबक्किरतन जल्दी, सुबह में। मुबक्किरा का मतलब है सुबह जल्दी, सुबह जल्दी अपनी नींद से उठती है। शी गेट्स अप अर्ली। अकूमु मिन नौमी मुबक्किरा, अलग मिसाल के साथ दे रखा है। यहाँ पर तकूमु था, ता शुरू में आए तो फीमेल के लिए, आ शुरू में आए तो स्पीकर के लिए, खुद बोलने वाले के लिए, मुतकल्लिम के लिए। अकूमु मैं उठता हूँ या मैं उठती हूँ, तकूमु वो उठती है।
وہ یہاں پر کون ہے؟ ڈک ہے. اقوم میں اٹھتا ہوں یا میں اٹھتی ہوں، من نومی اپنی نیند سے. نومیہا وہ ان کا وہ اپنی نیند سے اٹھتی ہے. یہاں پر میں اسپیکر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، میں اٹھتا ہوں اپنی نیند سے مبکرن جلدی. اب اس کی کانجوگیشنز ہیں یہاں پر. انا من میں، اگر کوئی اسپیکر کہے، بولنے والا کہے میں اٹھتا ہوں تو اقوم، اور اگر یہ ہم دو لوگ کہیں مل کر تو نقوم، ہم اٹھتے ہیں. اور ہمیں کسی میل کے بارے میں کہنا ہے وہ اٹھتا ہے تو ہم یا شروع میں لگائیں گے یقوم. اور کسی لڑکی کے لیے کہیں وہ اٹھتی ہے تو تقوم. یہی والا یہاں پر استعمال ہوا ہے. صرف بائی جسٹ ایڈنگ ان دا بگننگ سم لیٹرز لائک الف، نون یا تا. صرف کچھ حروف کو شروع میں بدلنے سے معنی میں، ہم، وہ لڑکا، وہ لڑکی بن رہے ہیں. یہ عربی کو سیکھنا بہت آسان ہے. اگر کہنا ہو میں اقوم، ہم نہ نقوم. یقوم وہ لڑکا اور تقوم وہ لڑکی. اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی رائے مشورہ ہو، کوئی اصلاح ہو، وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ آیا فتوضؤ. فتوضؤ یہاں پر سبق کے اندر فتوضؤ میں فا الگ لفظ ہے اور توضؤ الگ لفظ ہے. تتوضؤ الگ لفظ ہے. تو تتوضؤ کے بارے میں جانیں گے. تتوضؤ مینس وضو کرنا، وہ وضو کرتی ہے. اور اگر کوئی لڑکا وضو کرے، ہم کہیں وہ وضو کرتا ہے تو یتوضؤ، یا شروع میں آئے گی اگر کسی میل کے بارے میں بات کریں گے. فیمیل کے بارے میں تتوضؤ. اور یہی ہم نے کیونکہ فیمیل ڈک تھی سبق میں بھی تتوضؤ استعمال کیا ہے. یاد رکھیے میل کے لیے یا اور فیمیل کے لیے تا ان دا بگننگ. یتوضعانی، اگر کسی لفظ کے آخر میں الف نون آئے. آنی، الف نون اس کو حرف میں بولتے ہیں لیکن ساؤنڈ اس کی کیا ہوتی ہے؟ آنی. یتوضعانی، اگر کسی لفظ کے آخر میں آنی آئے تو اس سے مراد دو ہوتے ہیں، وہ دونوں وضو کرتے ہیں. اب دو باتیں یاد رکھنی ہے آپ کو. یتوضعانی یا پھر تتناولو کا بناتے ہیں یتناولانی. اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں لیکن کیونکہ یہ پہلی سلائیڈ ہے، یہاں پر یہ سمجھ لیں اگر آنی آواز آئے آخر میں اور شروع میں یا آواز آئے، بہت غور سے سنیے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دو مرد وضو کرتے ہیں یا وہ دو عورتیں وضو کرتی ہیں. دو کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دونوں وضو کرتے ہیں. اسی طرح یتوضؤون، یتوضؤ میں کیا ہے؟ اونا بڑھ گیا ہے لاسٹ میں، جسے ہم واؤنون بھی کہہ سکتے ہیں لیکن واؤنون لیٹرز ہیں اور اس کے ساؤنڈ کیا ہے؟ اونا. یتوضؤ یہ سب میں تھا، اس میں بھی تھا یتوضؤ، تتوضؤ، یتوضؤ. لیکن لاسٹ میں آنی جگہ جوڑنے سے دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ دو وضو کرتے ہیں. اور اونا لگانے سے جمع بنتا ہے، وہ سب وضو کرتے ہیں. جب اونا لگا ہوگا تو سارے مردوں کے لیے بات ہو رہی ہوگی. وہ سارے مرد وضو کرتے ہیں، وہ سارے لڑکے وضو کرتے ہیں، وہ سارے میل چائلڈ وضو کرتے ہیں. یہ سب جواب ہو سکتا ہے. جیسے اگر آسانی سے سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ایک مسلمان اور مسلمانوں، بہت سارے مسلمانوں. تو نو لگانے سے آخر میں صرف واو نون لگانے سے، مسلمان کے آخر میں واو نون ہی تو لگا رہے ہیں، مسلمانوں، تو واو نون لگانے سے اردو میں واو غنہ کہہ دیتے ہیں اس کو، یہ جمع بن جاتا ہے، واحد سے جمع بن جاتا ہے. وہ سب وضو کرتے ہیں. یہ کانجوگیشن ہے ورب کا، فعل کا. مطلب یہ کہ کچھ جوڑ کر الگ الگ معنی کے لفظ بنانا یا فعل کے صیغے بنانا. پھر یہاں لکھا ہے وَتُصَلِّی، اور وہ نماز پڑھتی ہے. یہاں پر کون نماز پڑھتی ہے؟ فیمیل ڈک. الطیبۃ، البتۃ الطیبہ، نیک یا اچھی بطخ. صلی یصلی صلاۃً، یہاں پر اس سلائیڈ کو فعل کو دوسرے طریقے سے سمجھایا گیا ہے.
کوئی بھی فعل یا ورب یا کام ہم الگ الگ طریقوں سے سمجھتے ہیں. کیسے؟ اس میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں انگلش اور اردو میں: پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، گزرا ہوا، موجودہ اور آئندہ آنے والا. اور عربی میں اگر سمجھنا ہوتا ہے تو کیسے سمجھتے ہیں؟ صلی یصلی صلاۃً. صلی پاسٹ ٹینس جسے ہم ماضی کہتے ہیں، یصلی پریزنٹ ٹینس یعنی ابھی کام ہو رہا ہے جسے ہم مضاری کہتے ہیں، اور مصدر یہ ایک نام ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی ڈیٹیل میں بتائیں گے. تو صلی یصلی صلاۃً. اس طرح عام طور پر لوگوں کو فعل یاد کرائے جاتے ہیں صلی یصلی صلاۃً. ایسا کیوں یاد کرا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں جو لفظ مصدر ہے، ادھر سے دیکھنا شروع کریں. مصدر کیا ہے؟ صلاۃً. یہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ایسا سمجھ لیجئے ایک سمندر ہے، اس سمندر میں ہم روز کشتی لے کر جاتے ہیں اور اپنی من چاہی مچھلی پکڑ لاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی صلاۃً یا مصدر ایک ریسورس ہے یا ایک سورس ہے ایسا جس سے لفظ نئے نئے بنتے ہیں. اصل میں صلی یصلی بھی صلاۃً سے ہی بنا ہے. اگر صلاۃً معلوم ہو تو پھر ہم اس سے کئی اور الفاظ، مصدر اگر پتہ ہو تو کئی اور الفاظ اس سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک سبق میں ہم سمجھا دیں گے. بہرحال مسٹر سائرہ مائک آف کیجئے، کوئی ان کا مائک آف کر دیجئے. بہت بہت شکریہ. وَتَتَنَاوَلُ فُطُورَهَا. اور تتناولو وہ کھاتی ہے، فطورہ ناشتہ، ہا اپنا. ہا سے مراد، ہا کے 2 طرح ترجمہ ہوتے ہیں، اپنا بھی کہتے ہیں اور اس کا بھی کہتے ہیں. وہ اس کا ناشتہ کھاتی ہے. گجرات میں تو لوگ اردو بھی ایسے ہی بولتے ہیں. تمہارا بیگ کب کھولو گی، میں میری امی سے بات کروں گی. وہ بالکل ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن ٹیکنیکلی آئی تھنک ویسا ہم لوگ اردو نہیں بولتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر بولی جاتی ہے. اس لیے اگر آپ اس کا ترجمہ اس کا بھی کر سکتی ہیں، اپنا بھی کر سکتی ہیں. وَتَتَنَاوَلُ اور وہ کھاتی ہے، فطورها اپنا ناشتہ. تناولا یتناولو تناولن، تناولن یہ ماضی، مضارع اور مصدر. اگر یاد نہ رہے ایسے تو پاسٹ، پریزنٹ اور مصدر. الفول بینز، دانے جو گرینز ہوتے ہیں. بطخ کیا کھاتی ہے ناشتے میں؟ فطورہا من الفولی، پھول کا مطلب بینز کھاتی ہے، دانے کھاتی ہے وہ. والذرہ اور مکہ، یہاں پر فگر میں بنا بھی ہے، اور مکہ کے دانے کھاتی ہے، بھٹا کھاتی ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. پھر ہے ثم تبدأ فی تنظیف مسکنہا. ثم پھر تبدأ ابتدا سے بنا ہے. بدأ یبدأ معنی شروع کرنا. یہاں پر تبدأ شروع میں تا ہے تو فیمیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. شروع میں تا ہو تو فیمیل کے لیے بولتے ہیں. تبدأ وہ شروع کرتی ہے. فی تنظیفی، تنظیف معنی صفائی، اور مسکن معنی گھر، ہا معنی اپنا، اس کا گھر صاف کرنا شروع کرتی ہے. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو فی کا ترجمہ نہیں آتا. فی معنی میں، یہ سب آپ کو شاید پتا ہو. فی حرف جر ہے، فی کا ترجمہ میں ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ٹھیک بیٹھے اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں. تب بدا یبدؤ کا ایک معنی تو ہوتا ہے شروع کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے لگنا. کہتے ہیں ارے وہ کام میں لگ گیا، مطلب کام شروع کر دیا. ایسا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. تو اگر ہم تبدؤ کا مطلب شروع کرنا نہ کر کے لگنا کریں، جو اردو میں بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ پھر اس طرح ہوگا: فی تنظیفی، صفائی میں لگتی ہے. ثم پھر وہ لگتی ہے، فی تنظیفی صفائی میں، مسکنہا اپنے گھر کی. پھر وہ صفائی میں لگ جاتی ہے اپنے گھر کی. And she starts to clean her house. یہ تو پرفیکٹ ٹرانسلیشن بیٹھ رہا ہے عربی ٹو انگلش، مگر اردو میں چیزیں
اگر آپ کریں گی تو تبدأ کا ترجمہ آپ کو لگنے سے کریں تو پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو سکے گا، اور ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے. تم اپنا کام شروع کرو، تم اپنے کام میں لگ جاؤ. دونوں جملوں کے قریب قریب سیم معنی ہیں. تو یہاں پر بھی ہے پھر وہ لگتی ہے صفائی میں. تنظیفی صفائی کہتے ہیں نا، بہت نظیف ہیں وہ، اس طرح کے لفظ اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں صفائی کے لیے. پھر وہ لگتی ہے صفائی میں مسکنیہا اپنے گھر کی. پھر یہاں پر دے رکھا ہے یبدؤ، شروع میں یا ہو تو اس ایک مرد کے لیے بولتے ہیں وہ شروع کرتا ہے یا وہ لگتا ہے. تبدؤ جب شروع میں تا ہو تو وہ ایک لڑکی. اور یہاں پر بھی ہمارے تبدؤ ہی استعمال ہوا ہے سبق کے اندر، کیونکہ فیمیل لگ تھی. فیمیل کے لیے شروع میں تا آنا چاہیے، میل کے لیے شروع میں یا. تبدؤ وہ شروع کرتی ہے. پھر ہے یب دعانی اور تب دعانی. یب دعانی اگر کہیں گے تو دو مرد شروع ہوتے ہیں، تب دعانی دو عورتیں شروع کرتی ہیں. تو بہرحال یبدعونا میں واؤنون آخر میں وہ سب مرد لگتے ہیں یا شروع کرتے ہیں. یبدعنا ایک صیغہ اور بڑھا دیا اس میں، اس کی میں نہیں جائیں گے. یہ واحد مؤنث جمع مؤنث غائب کا ہے، جو انشاءاللہ بعد میں کبھی سمجھائیں گے. تھوڑا وقت لگ سکتا ہے اور مشکل لگ سکتا ہے آپ کو، اس لیے یہاں پر لکھا ہے تنظیفی. تنظیف یہ ایک مصدر ہے. تنظیف جیسے علامہ یعلمو علمن، بیچ کا لفظ جو ہے، اس میں بیچ کا جو حرف ہے نظفہ ینظفو، نظفہ، تو اس میں بیچ کا حرف ساکن ہے. تنظیف اور یہ ایک مصدر ہے. فی الحال مصدر کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ جب کسی ایسا لفظ مصدر کہلاتا ہے جس سے اور لفظ بھی دوسرے بنتے ہیں، تو تنظیف یہاں پر مصدر ہے. اور اس کا ماضی مضارع اس طرح ہے نظفہ ینظفو تنظیفاً. نظفہ ماضی، ینظفو مضارع اور تنظیفاً مصدر. ان سب کو ہم کسی ایک سبق میں ڈیٹیل سے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. یہیں آپ کا سبق پورا ہو گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی سبق کا ترجمہ کرے. یہ سلائیڈ ہے، بتائیے کون کرے گا، ہینڈ ریز کیجیے. اور اچھا، باقی لوگ کو ترجمہ نہیں آیا کیا؟ بہت ایزی ہے، تھوڑا بہت آپ بھولے بھی تو ٹھیک ہے. سسٹر صبا آپ پہلے اسٹینزا کا ترجمہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البتۃ الطیبہ، نیک بطخ، تقوم من نومہا مبکرہ، صبح جلدی اٹھتی ہے، صبح جلدی اپنی نیند سے اٹھتی ہے. جی. فتتوضو پھر وضو کرتی ہے، وتصلی اور نماز پڑھتی ہے، وتتناول فطورہا بس بس نہیں رہنے دیجیے، بہت اچھا آپ نے ترجمہ کیا. جی سسٹر تسنیم آپ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتتناول فطورها من پھولی پھولی لام ہے وہ کٹ گیا سلائڈ سے. اچھا من الفولی والذرتی، اور وہ تناول کرتی ہے یا وہ نوش فرماتی ہے اپنا ناشتہ پھلی کا اور بھنٹے کا. جی، ثم تبدؤ، پھر کٹیے. یہ تبدؤ شروع کرنا، پھر جی وہ نہیں آتا، وہ دکھ نہیں رہا. ثم تبدؤ فی تنظیفی مسکنہا، جی پھر وہ شروع کرتی ہے اپنے گھر کی صفائی. جی اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی شروع کرتی ہے. جی. ٹھیک ہے، سبق بہت چھوٹا سا تھا، اس میں ہم نے کچھ گرامر بھی پڑھی اور ترجمہ میں یہ دیکھیے جو اس وقت جو اسباق چل رہے ہیں اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو یہ قرآن عربک سے ریلیٹ کرتی ہے، اور پھر یہ جو کمیونیکیشن والی عربی ہے وہ بھی پاسبل ہو پائے گا انشاءاللہ. کبھی آپ کو عرب ممالک میں کبھی جانے کا موقع ملا تو آپ جو لینگویج والی عربی ہے وہ بھی آرام سے سمجھ پائیں گی. تو کیونکہ ہم ویکیبلری کے ساتھ کرتے ہیں اور کانجوگیشنز بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بس آج کا سبق یہیں تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگلی بار پوچھ لیں کوئی سوال ہو تو یا مشورہ ہو.
باقی لوگ بتائیے کیسا لگا، چھوٹا سا سبق تھا، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بہت اچھا، ہاں بہت اچھا لگا، سمجھنے سمجھ سمجھنے میں بھی جی الحمدللہ. آ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وقت تو ابھی باقی ہے، سوالات آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، سبق چھوٹا تھا. میم سلی اس میں یا مطلب میرا ہو سکتا ہے نا؟ نہیں یہ وہ یا نہیں، نہیں صلہ ہے. تو صلی میں جو ہے وہ یا متکلم کی نہیں ہے، اور وہ نماز پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ زائد ہے فی الحال یہاں پر، اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو صلی اس طرح پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں جب ہم مزید فی کا پڑھیں گے تب انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. اور وہ نماز پڑھتی ہے، صلی یصلی مانے نماز پڑھنا، صلی یصلی صلاۃً نماز پڑھنا. اور کوئی کسی کا سوال ہے؟ کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا میم؟ بس آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، بس یہ یاد کرنا صلی یصلی، یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ. صلی وہ نماز پڑھتا ہے، اس نے نماز پڑھی، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا. ماضی مضارع تو آپ پڑھ چکی ہیں نا، یہ آپ ہی کے لیے ہے، یہ بگنرز کے لیے، اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ڈاکٹر سیدہ کے لیے ہے. آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ شروع میں علامت مضارع لگی ہے، اور مزید فی کے شروع میں، مزید فی اصل میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے اس لیے آپ کو یہ سوال آ رہے ہیں. مزید فی ہمیں پڑھانا پڑے گا. مزید فی میں کچھ حرف زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ حرف بدل کر لکھے جاتے ہیں. یہ سب وہ والی ماضی نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہے، 3 حرفی ماضی پڑھی ہے آپ نے، یہ اس کے اندر کچھ حروف زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ چیز آ رہی ہے. انشاءاللہ وہ سبق ہم ایڈوانس کلاس میں پڑھائیں گے. جزاک. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، آپ لوگ کے سوالات بھی نہیں ہیں، امید کرتے ہیں سبق بھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.